گئے. ہمارے نبی سب کو دیکھتے رہے, سب کو دیکھتے رہے, اور ہمارے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اے اللہ میں ان سے راضی ہو گیا, تو بھی ان سے راضی ہو جا. اللہ میں ان سے راضی ہو گیا, تو ان سے راضی ہو جا. اور یہ کہہ کر کہا کہ پردے کو رکھ دیا جائے. جب پردے کو رکھ دیا گیا, ہمارے نبی پھر حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لے کر جب اپنے کمرے میں آئے, حضرت علی فرماتے میرے نبی لیٹ گئے, آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی بات تھی, آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی بات تھی. حضرت علی فرماتے آپ کو اتنا بخار تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے نبی کیا کہہ رہے, لیکن حضرت علی فرماتے میں نے اپنا کان نبی کے مبارک ہونٹ کے قریب کیا. حضرت علی فرماتے جب قریب کیا میں نے 3 باتیں سنی. سن لو, یہ آخری دن, آخری گھڑی, آخری لمحہ, آخری موقع. کہتے میں نے 3 باتوں کو سنا. صحابہ کرام نے حضرت علی کو پوچھا, بعد میں پوچھا آپ نے نبی کی آخری 3 باتیں کیا سنی؟ حضرت علی رو کر کہتے کہ اللہ کی قسم میں نے جب اپنا کان نبی کے ہونٹ مبارک کے قریب کیا تو سب سے پہلی آواز میں نے سنی, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, میرے امتیوں نماز کو قائم کرنا, میرے امتیوں نماز کو قائم کرنا, کبھی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ مت دینا. دوسری بات آپ نے کیا سنی؟ دوسری بات میرے نبی کی تھی, وما ملکت ایمانکم, وما ملکت ایمانکم, تمہارے انڈر میں کوئی کام کرتا ہوگا, ارے تمہارے انڈر میں کوئی کام کرنے والا مرد ہوگا, ارے تمہارے انڈر میں کوئی کام کرنے والی عورت ہوگی, اس زمانے کے اعتبار سے کوئی غلام ہوگا, کوئی باندی ہوگی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور تیسری بات کیا سنی؟ حضرت علی نے رو کر کہا, آخری وقت جب آنکھیں بند ہونے والی تھی, آخری وقت میں نے اپنا کان نبی کے ہونٹ کے قریب کیا تو نبی فرماتے تھے, امتی امتی اللہم اغفر امتی, اللہ میری امت کو معاف کر دینا, اللہ میری امت کو معاف کر دینا. میرے دوستو اب سنو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, ساتھ میں کہو انا للہ, بولو ساتھ میں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن فرق ہے ان کے وصال میں اور ہمارے مرنے میں, بہت فرق ہے. ہم مرنے کے بعد مر جاتے ہیں, بولو ہم مرنے کے بعد مر جاتے ہیں, ساتھ میں کہو گے تو اچھا لگے گا, ہم مرنے کے بعد مر جاتے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عقیدہ رہے گا, ہمارے نبی زندہ ہیں. بولو ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں, مدینہ طیبہ میں, روضہ مبارکہ میں ہمارے نبی زندہ ہے. اور میرے دوستو ہر ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں ہم سب کے اعمال نبی کے روضے پر پیش کیے جاتے ہیں. ہم سب کے اعمال ہمارے نبی کو بتایا جاتا, یہ آپ کا امتی ہے, یہ آپ کا امتی ہے. ارے میرے دوستوں جب ہمارا نام اعمال جاتا ہوگا اور ہمارے نبی کے سامنے کھولا جاتا ہوگا اور ہمارے نبی کو یہ بتایا جاتا ہوگا یہ آپ کا امتی ہے, یہ سورت کا رہنے والا, یہ آپ کا امتی ہے, یہ وہاں کا رہنے والا, یہ آپ کا امتی ہے. میرے دوستوں جب ہمارا نام اعمال کھولا جاتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ. اب میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں, بھائی پرچی ورچی رہنے دو, درمیان بیان کے درمیان میں کوئی پرچی ورچی مت دو, دینا ہو تو پہلے دے دو یا بعد میں دے دو, سب کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے. آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں. کتنے بجے ختم کرنا ہے, کہاں جنید بھائی کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ کتنی دیر باقی ہے ابھی؟ اس گھڑی پر چلنا رہا ہمیں انشاءاللہ 1:50 پر پھر سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. میرے دوستو اب میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں سب توجہ سے سنو گے انشاءاللہ. میرے دوستو یہ بات بالکل طے ہے, سننا, یہ بات بالکل طے ہے, سب نبی سے محبت کرتے ہیں نا میرے دوستو. اسی لیے جب ایسا مضمون آتا ہے تو آپ کو ایک بات, صحیح بات بتاؤں, بالکل صحیح بات, جب ہم سوچتے بھی ہیں نا کہ یہ مضمون پر ہمیں باتیں کرنا ہے تو سوچتے وقت بھی کچھ عجیب عالم ہونے لگتا ہے کہ کس طرح ہم یہ باتیں کریں. لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو, پوری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول سے, سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو بکر تھے. توجہ دینا, کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کی محبت جو نبی سے تھی ویسی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں کوئی نہیں کر سکتا؟ کوئی کہے گا ارے کس کو معلوم, ہم زیادہ محبت کرتے ہوں گے. لیکن نہ میرے دوستو, ہمارے نبی کا فیصلہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے میرے امتی ہوں گے, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے میرے امتی ہوں گے اور وہ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے وہ سب کی محبت ایک پلے میں ہوگی, اور میرے ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی تو میرے ابو بکر کا پلہ بھاری ہوگا. تو آپ خود بتاؤ میرے پیارے دوستو, خود بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, دیکھو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے, ارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن میرا آنسو اور آپ کا آنسو ابو بکر کے آنسو کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو جب ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا اور آپ کا مبارک جنازہ جب رکھا ہوا اور حضرت ابو بکر کے آنے کا وقت ہوا, پوری مسجد نبوی میں سناٹا چھایا. ارے اللہ اکبر,
سوچو نا مسجد نبوی میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا، اس لیے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، اور صحابہ فرماتے یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت تو نبی مجھ سے کرتے تھے، یہ سمجھے نبی مجھ سے محبت کرتے، یہ سمجھے نبی مجھ سے محبت کرتے، پورا سناٹا چھایا ہوا، کبھی کبھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی، کبھی کسی کی آہ نکل رہی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا، لیکن سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی جب نظر پڑی کون آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے آنے کا انداز کیا ہوگا۔ میرے دوستوں جب اندر آئے ہیں، آپ کی چادر مبارک کو گھسیٹتے گھسیٹتے حضرت ابو بکر آئے، اور آنے کے ساتھ سیدھے ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ سفید چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر تھی، حضرت ابو بکر نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہٹایا۔ میرے دوستوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے رونا دیکھا، لیکن یہ درد اور یہ رونا کہاں سے لائے؟ حضرت ابو بکر نے چادر مبارک کو ہٹایا، اور معلوم نہیں کتنی مرتبہ نبی کے گالوں کو چومنا شروع کر دیا، نبی کی پیشانی کو چوما، میرے دوستوں نبی کے گالوں کو چوما، اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے، کتنے جملے یاد کرو میرے پیاروں، کتنے جملے اس وقت جو 4 جملے کہے، میرے دوستوں ہمارا تو دل پھٹ جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کی معلوم نہیں کتنی مرتبہ پیشانی کو چوما، آپ کی داڑھی مبارک کو چوما، آپ کے گالوں کو چوما، کتنی مرتبہ چومے، اور چومنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا۔ اس کا مطلب ہے میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا، آج جا رہے ہو پھر بھی آپ کے چہرے کی چمک میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے چہرے کی چمک میں کوئی کمی نہیں آئی۔ طبت حیا و طبت میتا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معاشون۔ میرے دوستوں یہ محبت والا ہی کہہ سکتا۔ کیا فرمایا میرے نبی؟ آپ نے کسی کے مرنے پر چلانے سے منع کیا ہے، آپ نے زور زور سے رونے سے منع کیا ہے، آپ نے کپڑے کو پھاڑنے سے منع کیا ہے، آپ نے واویلا مچانے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا، اللہ کی قسم آج ابو بکر اتنا چلاتا اور ایسا روتا کہ آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ اور تیسری بات حضرت ابو بکر نے فرمائی میرے پیارے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے۔ ارے بولو نا ہمارے نبی، اللہ نے پوچھا آنا ہے، فرمایا ہاں آنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اگر آپ کی مرضی جانے کی نہ ہوتی اللہ کی قسم ہم سب اپنی جان دے دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستوں کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں، اور چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے کہی وہ صحابہ فرماتے ہم اتنا نہیں روئے، لیکن اب ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو بھر گئے۔ چوتھی بات حضرت ابو بکر نے کیا فرمائی؟ ہمارے نبی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ارے گالوں کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد کہا اے میرے نبی اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک۔ حضرت ابو بکر کا ترجمہ سننا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، گالوں کو چوما، معلوم نہیں کتنی مرتبہ چوما، اور کہا میرے نبی جب تک آپ ہمارے بیچ میں رہے اب امتی، آپ کی زبان پر ہر وقت امت یاد آئی۔ ارے راتوں کو آپ امت کو یاد کرتے تو سوتے نہیں تھے، آپ نے دن کا چین امت کے واسطے قربان کیا۔ ارے میرے نبی آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے امت کے واسطے، ارے آپ نے پیر پہ پتھر باندھے امت کے واسطے۔ اے میرے نبی آپ 3 دن بھوکے رہے، آپ کی بیٹی بھوکی رہی امت کے واسطے۔ اے میرے نبی آج ہماری درخواست ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے نبی ہماری درخواست ہے دنیا میں قدم قدم پر آپ نے امت کو یاد کیا، قیامت کے میدان میں بھی اس امت کو یاد کر لینا۔ قیامت کے میدان میں بھی ولنکم من بالک، اپنے دل سے اس امت کو نکال مت دینا، اس لیے کہ قیامت میں آپ کی شفاعت ہوتی جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہوتا جائے گا۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے، بولو حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے، اور یہ سارے جو حالات ہوئے ظہر کا وقت ہو گیا۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کون سا وقت ہو گیا؟ میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں بہت جلدی میں۔ کون سا وقت ہو گیا؟ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، پورا مجمع رو رہا۔ حضرت ابو بکر نے اعلان کیا قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا۔ این بلال، ارے بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ نا، آج ہمیں سمجھ میں آئے گا یتیم خانہ کس کو کہتے ہیں۔ کہاں ہے نا بلال؟ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نہیں، مسجد میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک کا مبارک جنازہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دینے والے بلال کہاں؟ حضرت انس کھڑے ہوئے، کہا یہاں نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہا وہ باہر بیٹھے، مسجد نبوی کے باہر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ ایسی محبت والے جو نبی کا مبارک جنازہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔
وہ باہر بیٹھے. میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے تو حضرت بلال کیسے بیٹھے تھے, ان کی ادا جو تھی نا, دونوں پاؤں ایسے بیٹھے تھے, دونوں پاؤں ایسے کھڑے تھے, یوں ہاتھ رکھا تھا, یوں گردن جھکائی تھی. اب معلوم نہیں بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے تھے. وہ حضرت ابو بکر گئے, جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال بلال. تو حضرت بلال نے دیکھا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو یوں دیکھا, اوہ دیکھا تو ابو بکر آ گئے, ابو بکر آ گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے, ابو بکر کے گلے لگے. ارے میرے دوستوں وہ صحابہ فرماتے وہ ابو بکر کا بلال کے گلے لگنا, وہ بلال کا ابو بکر کے گلے لگنا. اور حضرت بلال نے جو جملے بتائے, کیا فرمایا, ابو بکر اچھا ہوا تم آ گئے, ابو بکر اچھا ہوا تم آ گئے. حضرت بلال نے فرمایا ارے مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, ارے مجھے بہت پیٹا, ارے گرم گرم لوہے پہ مجھے جلایا, لیکن ابو بکر اللہ کی قسم وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہو رہا. آج تو ایسا لگتا کہ بلال یتیم ہو چکا ہے. سنو سنو کیا فرمایا, الان صرت یتیما, اے ابو بکر آج بلال یتیم ہو گیا. سننا ابو بکر نے کیا فرمایا, ابو بکر نے گلے لگا کر کہا بلال تو اکیلا نہیں, آج پوری امت یتیم ہو گئی. تو اکیلا نہیں, آج پوری امت یتیم ہو گئی. میرے پیارے دوستو, پھر حضرت بلال کو کیا فرمایا, حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان ظہر کا وقت ہو گیا, بس یہی وقت ہوگا میرے پیاروں, یہی وقت ہوگا. کیا فرمایا, بلال اذان دے دو. حضرت بلال نے ابو بکر کی طرف روتے ہوئے دیکھا, کہا اذان نہیں دوں گا, اس لیے کہ جب بھی میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا, یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا یا نبی کا حجرہ دیکھتا. آج نبی کا جنازہ دیکھوں گا, آج نبی کا جنازہ دیکھوں گا. لیکن میرے دوستو قربان جاؤ حضرت ابو بکر پر, کیا فرمایا, بلال کچھ بھی ہو جائے اذان دینی ہوگی. بلال نے کہا کچھ بھی ہو جائے اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر کا کچھ بھی ہو جائے اذان دینی ہوگی. حضرت بلال کا نہیں, اذان نہیں دوں گا. حضرت ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا, مت دو, جب نہیں دینا ہے تو مت دو, لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی ظہر کی, یہ میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے, یہ قیامت میں تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. یہ تم سے بھی ناراض ہو جائیں گے, مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے. بعض حضرت بلال نے کہا اگر اذان نہیں دوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. ارے زندگی بھر کبھی ان کو ناراض نہیں کیا, کیا اب میں ان کو ناراض کروں گا؟ او حضرت بلال منبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے میرے دوستوں اذان دیتے تھے, بے ہوش ہوتے تھے, ہوش آتا تھا, اذان دیتے تھے, 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے, 11 مرتبہ ہوش میں لائے گئے, اذان دی. ہاں حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی, وہ 4 رکعت حضرت ابو بکر نے پڑھائی, 4 رکعت میں زاروں قطار روتے رہے. اور جب نماز ہو گئی تو کہا اب امید ہے میرا نبی ہم سے راضی ہو گیا ہوگا. میرے دوستو یہ ربیع الاول جو مہینہ ہے نا, مت کرو میرے دوستو. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے فضول خرچی کرنے کی, کیا ضرورت ہے وہ کام کرنے کی جس کو کبھی نہیں کیا. ارے میرے دوستو ہم جو سڑکوں پر کام کرتے ہیں, پوچھو نہ کبھی غوث پاک نے وہ کام کیا, ارے پوچھو نہ کبھی خواجہ غریب نواز نے وہ کام کیا, ارے پوچھو نہ کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء نے کام کیا. اللہ کی قسم غوث پاک ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, ارے خواجہ غریب نواز ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے. ارے جو کام کرنا ہے میرے بھائیوں وہ کام کرو نا, اور کام ایک ہی تو کام کرنا. ربیع الاول ایک ہی تو کام بتاتا کہ ہمارے نبی نے کہا صلاۃ نماز کو قائم کرنا. ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے یتیم خانے میں اس وقت جو لوگ آئے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ کا نالج آپ کو مبارک ہو, لیکن وہ نالج وہ ایجوکیشن جس سے نماز سے چھٹتی ہو, ایسا ایجوکیشن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, کوئی بیرسٹر ہوگا, کوئی لائر ہوگا, کوئی کمیٹی کا صدر ہوگا, کوئی کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا. ارے میں دل سے دعا کرتا ہوں جمعہ کا دن ہے, اللہ تجھے اور ترقی عطا فرمائے, اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. لیکن آج بولو یہ بڑے بڑے لوگوں کو بولو نماز پڑھنے نا, آئی ایم بزی, انگلش میں بول دیا, بیڑا پار ہو گیا. بزی جناب بھائی, ہم وکیل ہیں نا, ہم کورٹ میں رہتے ہیں نا, ہم میجسٹریٹ ہیں نا, ارے ہم ڈاکٹر ہیں نا, ارے پورا دن ہم بزی رہتے ہیں نا ہاسپٹل میں. اب آپ کو بولو کہ فجر پڑھ, ظہر پڑھ, عصر پڑھ, مغرب پڑھ, عشاء پڑھ, تو یہ ہماری ڈگری ایسی ہے کہ جو نماز پڑھنے نہیں دیتی. میرے دوستوں ایسی ڈگری پر خدا کی لعنتیں اترتی ہے. آپ کو ایک بات بتا کے بات ختم کر دو گے, 3 منٹ تو ہے ویسے ماشاءاللہ, دو گے نا دو. ہندوستان کے ایک اللہ کے ولی, توجہ سے سنو گے, ہندوستان کے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, جن کا مزار ہندوستان میں. الحمدللہ بولو الحمدللہ. بڑے بڑے دیکھو ہوتا ہے, بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ مدینے میں موت آئے,
یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگ تمنا کرتے اللہ مدینے میں موت آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کی موت تو ہندوستان میں ہو گئی. اب سوال ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی مدینہ مانگتا تھا، مدینہ مانگتا تھا، مدینہ مانگتا تھا.